کتابوں والے شکدان طاہر ناولز قسط نمبر 34۔ حنین نے بہت مہنگی شاپنگ کی تھی جبکہ بلال کی امی کو سانپ سونپ گیا تھا۔ رحاب تو بار بار ماں کو سمجھا رہی تھی، پوچھ رہی تھی کہ اس کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ پریشان نہ ہو، وہ بلال سے اور پیسے منگا لے گی۔ جبکہ مالا جو حنین سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی لیکن پھر بھی اس نے حنین کو ٹھونگا مارا اور کھول کر کہا کہ وہ اتنا مہنگا لباس کیوں خرید رہی ہے، جبکہ حنین شانے جھکا گئی۔ مجھ سے شادی کرنے کا شوق ہے تو پھر خرچے بھی کرے، حنین سکون سے بولی، لیکن جس کی جتنی استطاعت ہوگی وہ اتنا ہی خرچہ کرے گا نا، یہاں تمہارے بھائیوں جیسا اصول تو نہیں، جو دل میں آیا خرید لیا، وہ ذرا غصے سے بولی تھی۔ اوکے بھابھی جی، لیکن میں پھر بھی ان لوگوں کی ناک میں دم دیے بنا نہیں چھوڑوں گی۔ حنین کے بولنے پر مالا نے اسے غصے سے دیکھا۔ سچ تو یہ ہے مالا، جب سے جہان بھائی اور تمہارا نکاح… آہستہ بولو، مالا کو ڈر لگا کہیں رحاب نہ سن لے۔ ہاں تو جب سے تمہارے دونوں کا نکاح ہوا ہے تب سے ہی تمہیں غصہ آنے لگا ہے، ورنہ پہلے مجال ہے تم غصہ کر لو کسی پر۔ وہ ہنسی۔ تم مجھ سے بات نہ کرو، جو دل میں آئے وہ کرو۔ وہ غصے سے اٹھ گئی۔ دیکھو اب بھی غصہ کر رہی ہو۔ جی نہیں، مجھے غصہ نہیں آتا، نہ میں غصہ کرتی۔ وہ چڑ گئی۔ حنین ہنس ہنس کر اسے چڑھا رہی تھی اور مالا اپنے آپ غصے سے بھرا رہی تھی۔ رحاب، مجھے غصہ آ رہا ہے کیا؟ اس نے رحاب سے شدید غصے میں پوچھا، جبکہ وہ رحاب ایک منٹ کے لیے چپ ہو گئی۔ تم غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ریلیکس ہو جاؤ۔ رحاب کی بات پہ حنین ایک دم ہنسی اور مالا دونوں کو سختی سے کھول کر پاؤں پٹک کر وہاں سے چلی گئی۔ جبکہ رحاب نے بلال کو بتایا کہ حنین نے بہت مہنگی شاپنگ کر لی ہے تو اب وہ کیا کرے، ان کے پاس اتنے پیسے نہیں۔ میں کسی امیر زادی کے چونچلے نہیں اٹھاؤں گا، جتنے پیسے دیے تھے اتنے میں ہی اگر لے لی ہے اس نے چیز تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے کہو کہ یہ نخرے اپنے باپ کے ہاں دکھائے۔ بلال کی آواز حنین بھی سن چکی تھی، ہلکا سا مسکرا دی۔ اپنے بھائی سے کہو رحاب، جب اونٹ پالنے ہو تو دروازے بڑے کرنے پڑتے ہیں، ورنہ اپنی حیثیت کے ہی کسی انسان سے کر لے شادی۔ اینی ویز میں منگا لیتی ہوں، آپ لوگوں کو اتنا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے وقت کو کال ملائی اور اپنے بینک میں پیسے ڈلوا لیے۔ بلال کی امی کے ساتھ ساتھ یہ بات رحاب کو بھی اچھی نہیں لگی تھی، جبکہ بلال جو کال پر سن چکا تھا اس کا تو دماغ ہی گھوم گیا، لیکن صبر کا کنڈ بھر گیا تھا۔ انہوں نے ان سب کے سامنے خود بل پے کیے اور انہیں اچھی طرح نیچے دکھا کر وہ وہاں سے گھر کی جانب لوٹے تو رات ہو رہی تھی۔ عافیہ نگین دونوں لاؤنج میں ہی تھے۔ مالا، رحاب اور حنین گھر میں داخل ہوئے اور ان کے پیچھے چوکیدار کے ہاتھ میں کافی سامان تھا۔ ماشاءاللہ، اتنی شاپنگ کرا دی بلال نے، عافیہ مسکرائی۔ اتنی حیثیت کا نہیں ہے وہ انسان، میرے بھائی نے میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھیج دیے تھے، ان کے لیے 2 چیزوں میں ہی بیچاروں کی مالیت کا حال نکل کر سامنے آ گیا اور شادی مجھ سے کرنے چلے ہیں۔ حالانکہ وہ ایسی طبیعت کی نہیں تھی جیسی باتیں کر رہی تھی، لیکن جان بوجھ کے وہ ٹیز کر رہی تھی تاکہ وہ کسی طرح چھوڑ دے اس کا پیچھا۔ رحاب کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا۔ عافیہ بھی جذب سی ہوتی وہ سامان اٹھا گئی، جبکہ نگین ہنس پڑی۔ بات تو صحیح ہے بھابھی۔ وہ رحاب بن کچھ کہے وہاں سے اپنے کمرے کی سمت چلی گئی، جبکہ مالا نے عافیہ سے ارسیل کا پوچھا۔ وہ اینا کے پاس ہے، نگین نے طرح بیزاری سے کہا۔ مالا سر ہلا کے اینا کے کمرے میں آ گئی۔ اینا نماز پڑھ رہی تھی، دونوں بچے زمین پر اس کے پاس تھے اور مالا نے جلدی سے ارسیل کو باہوں میں بھر لیا۔ میرا بیٹا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس نے اس کے گال چومے اور کچن کے دروازے سے اپنے پورشن کی جانب چل پڑی۔ میرے بیٹے نے مما کو مس کیا۔ اوہ، اتنا زیادہ مس کیا؟ اب مما اور ارسیل دونوں بہت زیادہ کھیلیں گے، ماما اپنے بیبی کی ٹمی بھرے گی اور ہم دونوں انجوائے کریں گے، اوکے؟ وہ بولتے ہوئے اپنے کمرے میں داخل ہوئی اور لائٹس کھولی۔ اگر تھوڑی دیر پہلے توجہ دے دیتی تو دکھائی دے دیتا کہ اس کمرے میں شعلہ بھڑک رہا ہے۔ اس نے لائٹ آن کھولی اور جہان کو اپنے بیڈ پہ دیکھ کر وہ وہیں رک گئی۔ اس نے ایک سانس اندر کھینچا، جہان نے کش بھرا اور اس کی سمت دیکھا اور فضا میں دھواں چھوڑ دیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟
اس نے ارزیل کو خود سے نزدیک کر لیا۔ سگریٹ کی اسمیل ارزیل کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ ایک بیوی کا اپنے شوہر سے ایسے سوال کرنا بنتا نہیں۔ افسوس شوہر بیوی کے بستر پر ہی دکھائی دے گا۔ اوہ سوری، یہ تو واقعی غلط ہو گیا۔ بیوی کو شوہر کے بستر پہ ہونا چاہیے۔ بات تو انا اور عزت کی ہے۔ وہ اٹھ بیٹھا۔ آپ کیوں اتنا فضول بول رہے ہیں؟ جائیں یہاں سے، کوئی دیکھ لے گا۔ صبح بھی اینا آ گئی تھی۔ تمہارا راز مجھ سے تم نے چھپانا ہے۔ وہ کیا گانا ہے؟ اس نے گانا گنگنایا۔ وہ کافی سنجیدہ تھا جبکہ گنگناتا ہوا خوبصورت لگ رہا تھا۔ مالا کی گرفت ارتیل پہ تنگ ہوگی مزید۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایسا یا ویسا؟ وہ چپ لگا کے اٹھا۔ مالا جلدی سے دور ہوگی۔ جہاں نے گھور کر دیکھا۔ مجھے مجبور نہ کرو، میں تمہارے اس بندر کی چھوٹی سی گردن اپنے ہاتھ سے دباؤں اور کسی کنویں میں پھینکوں۔ اس کے دور جانے پر وہ گھور کر بولا۔ مالا کا بس نہیں چلا ارزیل کو خود میں سنبھالے یا اس آدمی سے کہیں چھپا دے۔ تم آئندہ جہاں بھی جاؤ گی مجھے بتا کر جاؤ گی۔ مجھ سے اجازت لو گی، اس کے بعد جاؤ گی۔ گاٹ اٹ؟ وہ بولا جبکہ مالا نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ بنا کسی لچک کے بول رہا تھا۔ وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ انکار کرتی وہ پھر ارزیل کے پیچھے پڑ جاتا۔ معلوم نہیں اس آدمی کو ہی اس کی تمام کمزوریوں کا کیسے پتہ چل جاتا تھا۔ مالا نے جان چھڑانے کے لیے سر ہلایا۔ ویری گڈ بیبی۔ جہان خوش ہو کر اس کے گال کھینچ گیا۔ مالا جبکہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی اور جہان نفی میں سر ہلا گیا۔ بس اتنا ہلکا سا ہی چھونے پہ اس کے گال سرخ ہو گئے تھے۔ یہ لو۔ اس نے اپنی جیب سے ایک موبائل نکالا اور اس کی سمت بڑھایا۔ اس کے اندر سینسر ہے۔ تم میرے علاوہ کسی سے بات نہیں کر سکتی اور یہ سب میں کھلے عام کر رہا ہوں کیونکہ تمہیں اول روز سے میرا ہونا تھا۔ یہ تو تم بغاوت پر اتر آئی، ورنہ کسی کا باپ بھی تمہیں مجھ سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ خیر واٹ ایور۔ میں یہاں نہیں آؤں گا۔ جب کال کروں کال اٹھا لینا، نہ اٹھانے پہ خود سمجھدار ہو۔ وہ ارزیل کی جانب اشارہ کر کے گویا اسے آنکھوں میں ہی دھمکا گیا۔ جب بلاؤں تو میرے کمرے میں آ جانا۔ نہیں۔ اس کے گھمگیر لہجے پہ بولنے پر وہ جلدی سے انکار کر گئی۔ جہان نے ماتھے پہ تیوری ڈالی۔ سب کو پتہ چل جائے گا، وہ ڈری ڈری سے بولی۔ جہان ہنس دیا۔ خیر یہ بات تو کسی کو تمہاری آخری سانس تک بھی نہیں پتہ چلے گی۔ نون آف یور بزنس۔ جتنا تمہیں کہا ہے اتنا کرو۔ میں آئندہ تمہارا انتظار نہیں کروں گا، وہ کہہ کر دوبارہ سگریٹ منہ میں دبا گیا۔ مالا کو لگا وہ اب چلا جائے گا، لیکن وہ اب بھی کھڑا اسے گھور رہا تھا۔ مالا نگاہیں جھکائے کھڑی تھی۔ کچھ دیر وہ اسے دیکھتا رہا۔ مالا کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ اسے لگا جیسے پہلی بار اسے کوئی اس طرح دیکھ رہا ہے۔ وہ جھجک رہی تھی اور جہان معلوم نہیں کیا کچھ سوچ رہا تھا، اور اپنی ہی سوچ سے گھبرا کر وہ بنا کچھ بولے وہاں سے چلا گیا۔ در حقیقت اسے وہ منظر یاد آ گیا جب اس نے مالا کو ساتھ کے بازو میں دیکھا تھا۔ مالا کو لگا نہیں تھا کہ وہ اتنی آرام سے چلا جائے گا۔ اس نے مڑ کر دیکھا، وہ وہاں سے غائب تھا۔ اس نے ایک نظر موبائل کی جانب دیکھا، اس میں جہان کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ شاید وہ بخوبی جانتا تھا کس طرح دوسروں کے سروں پر ہر وقت سوار رہنا ہے۔ اور مالا نے موبائل سائیڈ پہ رکھ دیا۔ وہ ارزیل کے ساتھ کھیلنے لگی مگر دماغ بار بار اس موبائل کی اسکرین کی جانب جا رہا تھا، ورنہ پھر اس نے موبائل اٹھا کے الماری کے اندر رکھ دیا تاکہ اس کا دھیان اس کے بیٹے پر سے نہ ہٹے۔ روحاب کمرے میں آئی تو کمرے میں ملکلجا سا اندھیرا تھا۔ اس نے لائٹس آن کی۔ لائٹس آف کر دو، بھاری آواز سنائی دی۔ آپ کو کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اس کی طرف بڑھی جبکہ بے ساختہ سالم کا بازو پکڑ لیا تھا۔ جبکہ سالم نے شدت غصے سے اس کا ہاتھ جھٹکا۔ کہا نا لائٹس بند کر دو، تمہاری سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ ایک دم دھاڑا اور روحاب کے چہرے کے رنگ فک ہوئے۔ وہ جلدی سے پلٹی اور لائٹس آف کر دی۔ سالم نے دوسرا تکیہ بھی منہ پہ رکھ لیا۔ روحاب کی آنکھیں بھیگ سی گئیں۔ اس نے مڑ کر سالم کی طرف دیکھا مگر وہ ایسے ہی لیٹا ہوا تھا۔ روحاب نے اپنے آنسو صاف کیے اور واش روم میں چلی گئی۔
وہ واپس آئی تو بے دھیانی میں دروازہ زور سے بند کر دیا، اور جیسے سارم تو منتظر تھا، اس نے تکیہ کھینچ کر دیوار میں مارا۔ تمہارا دماغ خراب ہے، ایک انسان بیمار ہے، تم نے شور شرابہ مچایا ہوا ہے، آوارہ گردی کر کے گھر آنے کا وقت مل گیا تمہیں؟ وہ بالآخر مدعے پر آ گیا۔ عافیہ بھابی نے کہا تھا، وہ روحان سی لہجے میں بولی۔ شوہر میں ہوں تمہارا یا عافیہ بھابی؟ ہاں بتاؤ، وہ بھڑکا۔ آپ، وہ بولی۔ تو کیا حیثیت ہے میری تمہارے لیے؟ وہ تمہارا بھائی زیادہ قیمتی ہے مجھ سے، خدا کی قسم، میں تمہاری بہن کا وشر کروں گا۔ تم اور تمہارا بھائی دنیا میں جس کے پاس بھی چلے جاؤ، میری اجازت کے بنا وہ باہر نکلے تو صحیح۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ روحاب کے گالوں پر آنسو گرے۔ میں نے کہا تھا آپ کو بتا دوں، لیکن وہ لوگ مجھے لے گئے، میں ادھر نہیں جاؤں گی، روحاب بولی، جبکہ سارم سر جھٹک کر لیٹ گیا۔ ایم سوری، وہ وہیں سے بولی۔ بہن کی وجہ سے مانگ رہی ہو نا؟ نہیں، میرے سامنے جھوٹ کم بولو اور چلی جاؤ یہاں سے، بلکہ ایک کام کرو، گیسٹ روم میں جاؤ، جا کر وہیں سو، میرے سامنے سے چلی جاؤ، وہ غصے سے بولا۔ سارم، ایم سوری، میں سچ میں آئندہ آپ کو بتائے بغیر نہیں جاؤں گی کہیں بھی، روحا بولی اور ساتھ رو بھی پڑی، لیکن سارم کو یہی لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کی وجہ سے یہ سب کر رہی ہے، ورنہ وہ اس میں دلچسپی نہیں رکھتی، جبکہ روحاب اس وقت صرف اس کی وجہ سے اس سے معافی مانگ رہی تھی۔ یہ اس کی غلطی تھی، وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ اسے چھوڑ کے کیوں چلی گئی تھی؟ مگر اس کے دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی تھی۔ وہ بھڑک کر اٹھا، اسے کمرے سے باہر دھکیل دیا اور دروازہ منہ پر مارا۔ روحاب کی آنکھیں بھیگ گئیں، وہ بے ساختہ رو پڑی۔ اس کی ویلیو تو کوئی بھی نہیں تھی۔ وہ وہاں سے گیسٹ روم میں چلی گئی۔ اگلی صبح جہان سب سے پہلے ہی اٹھ گیا تھا اور جاگنگ پر چلا گیا۔ جبکہ وقت بھی سو کر اٹھا تو فریش ہو کر باہر آ گیا۔ اینا اور رضوان ابھی سو رہے تھے، اس نے تنگ نہیں کیا انہیں، اور باہر آ گیا، جبکہ دوسری طرف سب بھی رفتہ رفتہ اٹھ رہے تھے۔ مالا بھی آج کچن میں ہی تھی۔ نگین مسکراتے ہوئے ریاض کے ہاتھ میں ایک البم دے گئی۔ پسند کر لیں اس میں سے اپنی بہو، جب جہان آ جائے میں اسے دکھاؤں گی۔ نگین کافی خوش تھی۔ ریاض نے وہ البم نہیں دیکھا، اس نے وجدان کی سیم سے دیکھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ حنین کے ساتھ ہی جہان کی شادی بھی کر دی جائے۔ اچھی بات ہے، وجدان نے سر ہلایا۔ حنین اور وقت ایک دوسرے کو دیکھ کر رہ گئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ مالا اور جہان کی شادی، میں راضی ہوں، یہ شاید یوں ہی ہونی تھی اور ہونی بھی چاہیے۔ چچا جان، پہلے ہی اس کے ساتھ بہت ناانصافی ہو چکی ہے، وقت ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بولا۔ جی ایسا ہی ہونا چاہیے، حنین بھی بولی۔ میں تو کہتی ہوں اب جہان کی خواہش پوری کر دی جائے، عافیہ بھی بولی۔ نگین کو ایک اس وقت سخت زہر لگ رہا تھا۔ اچھا ہے، مالا سے پوچھ لو ایک بار، وجدان بھی بولے۔ اچھا ہے، مالا سے پوچھ لو ایک بار، وجدان بھی بولے۔ آپ لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے؟ میرا بیٹا اس منحوس جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے شادی کرے گا جس کے ساتھ بچہ لگ گیا؟ میرا جان شادی کرے گا اس سے؟ کبھی نہیں، کبھی بھی نہیں، وہ بھڑک کر بولی۔ میں اس کی ماں ہوں، اور کل بھی اس حق میں میں نہیں تھی اور نہ آج اس حق میں ہوں۔ تو بہتر ہوگا آپ لوگ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں، وہ غصے سے بولی۔ تب تک جہان بھی آ گیا تھا۔ وہ اندر آیا اور سب سے پہلے ماں کے گلے لگ گیا۔ ایک اسٹرانگ سی کافی پلیز، وہ بولا تو نگین نے اس کی بلائیں اتار لیں، اور جہان بیٹھا تو نگین کافی بنانے چلی گئی۔ باقی سب ابھی بیٹھے ہی تھے۔ ریاض یہ بات جہان سے ہی پوچھ لو، وجدان ایک دم بولے اور ریاض کو دیکھا۔ جہان نے ٹیبل پر دیکھا تو وقت اور حنین کافی خوش تھے۔ وقت نے تو آنکھ بھی دبائی اسے دیکھ کر۔ شادی کرنا چاہتی ہے تمہاری ماں؟ میری ماں آپ کو چھوڑ کر؟ اس نے دوہری بات ہی پکڑی۔ گھمنڈر گدھے، آدمی تیری کرنا چاہتی ہے، وہ سکون خوش کر دینے کے لیے کافی تھا۔ ہاں،
ٹھیک ہے کرو، روکا کس نے ہے؟ وہ جس طرح چہک کر بولا سب خوش ہو گئے، جبکہ اندر بھی آوازیں جا رہی تھیں۔ مالا البتہ سر جھکائے کھڑی کچھ کاٹ رہی تھی، تب بھی اس کی کوشش تھی کہ وہ نگین کو نہ دیکھے۔ نگین البتہ جہان کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ مالا سے شادی کرو گے؟ ریاض نے سوال کیا۔ اسے لگ رہا تھا بیٹا اس بات پر بادشاہ کھلا لے گا، خوش ہوگا، باپ پر شکر ادا کرے گا۔ جہاں نے ان کی پلیٹ سے انڈا اٹھا کے منہ میں رکھا اور پیچھے ٹیک لگا کے باپ کو دیکھا۔ ہاں جہان بیٹے، مالا سے شادی کر لو، تمہاری تو خواہش بھی یہی تھی، عافیہ مسکرا کر بولی۔ جہان نے عافیہ کو بھی دیکھا۔ اور شاید ہم سب بھی یہی چاہتے ہیں، مستان بولے۔ نگین تو مچے لی گئی، وہ جلدی سے باہر نکلتی کہ جہان نے ایک بار پھر باپ کی سمت دیکھا اور سکون سے سر ہلانے لگا۔ نہیں، وہ مسکرا کر بولا۔ مالا کا ہاتھ ایک دم سبزی کاٹتے رک گیا۔ مجھے نہیں کرنی، آپ اپنی بھانجی عرف سوغات عظیم کو اپنے پاس رکھیں۔ ماں، کافی دے دو گی؟ آرام سے جواب دے کر وہ ماں کا کلیجہ تو یوں ہی ٹھنڈا کر دیتا تھا۔ وہ بے حد خوشی سے باہر نکل آئی اور فخر سے اس نے سب کی سمت دیکھا، جبکہ بخت نے تو اسے ٹیبل کے نیچے سے لات بھی ماری، لیکن جہاں نے تو توجہ بھی نہیں دی، جبکہ حنین بھی بے چین ہو گئی تھی۔ یہ موقع کس طرح جہان چھوڑ سکتا تھا؟ سب چپ ہو گئے، جبکہ نگین نے اس کے آگے البم رکھ دی۔ جہاں نے ہنستے ہوئے لڑکیاں دیکھیں۔ ماں، ان میں سے کوئی نہیں، کچھ اور ذرا میرے دل میں اترے، پوری کی پوری کوئی ایسی۔ وہ سکون سے بولا، تب تک سالم بھی آ گیا۔ اس کی چوٹ دیکھ کر سب اس کی جانب متوجہ ہوئے، لیکن اس کا موڈ سخت خراب تھا۔ جہان کچھ دیر ان لوگوں کے بیچ بیٹھا رہا اور اس کے بعد اٹھ کر وہ اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ اس نے کچن میں جھانکا، مالا کھڑی تھی، دونوں کی نگاہ ملی۔ جہان نے آنکھ دبائی، مالا سر جھکا گئی۔ وہ کافی کا سپ بھرتے ہوئے اس کے پاس آ گیا۔ مالا نے گھبرا کر دیکھا، شکر سکینہ بھی نہیں تھی۔ آج میں تمہیں اپنے کمرے میں انوائٹ کر رہا ہوں۔ اس نے اس کے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ مالا نے ہاتھ کھینچ لیا۔ کیوں؟ گندے کام کرنے ہیں تمہارے ساتھ؟ وہ بولا، جبکہ مالا کو لگا اس کا دل کانوں میں دھڑک رہا ہو۔ وہ دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ جلدی آنا، میں انتظار کروں گا۔ میں کیوں آؤں؟ آپ جائیں یہاں۔ ایک دم وہ تھم گئی۔ کیوں؟ جہان نے اس کی گردن پکڑ لی تھی۔ کوئی سختی نہیں تھی، کوئی بے رخی نہیں تھی۔ اس کی انگلیوں کے پھول مالا کے وجود کو جھنجھوڑ گئے۔ آنا تو پڑے گا، ورنہ ماں کو بتا دوں گا، یہ لڑکی پوری کی پوری دل میں اتر گئی ہے، زبردستی نکاح کیا اس نے مجھ سے۔ اور میری جان، تم تو جانتی ہو میں جھوٹ جس صفائی سے بولتا ہوں، اتنا صاف تو تمہارا کردار بھی نہیں۔ اور کیوں شرما رہی ہو؟ تمہیں تو عادت ہونی چاہیے۔ وہ آخری بات پر خود ہی خائف ہو گیا، ایک دم ہاتھ کھینچ لیا۔ مالا نے اس کی کیفیت کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اپنی ہی کہی بات پر سنجیدہ ہو گیا، جیسے اس بات کا وزن وہ خود نہ برداشت کر پایا ہو۔ 9 بجے انتظار کروں گا، وہ سنجیدگی سے کہہ کے موڑا۔ میں نہیں آؤں گی، مالا بولی، جبکہ وہ سر جھٹک گیا۔ اس کو پہلے کب اہمیت دی تھی؟ ٹھنڈے پانی میں کچھ دیر کھڑے ہونے کے بعد وہ ٹھنڈا سانس بھر کر تیار ہو کر نیچے آ گیا۔ وقت اور سالم بھی نکل رہے تھے۔ وقت اینا سے بول رہا تھا، جہان ان دونوں کے پہلو سے نکل گیا، جبکہ جب سے جہان آیا تھا اس نے اذان کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ وقت کو اچھا نہ لگا۔ اوئے، اس نے پکارا۔ جہان پلٹا۔ یار، تم تو میرے بیٹے سے نہیں ملے، حد کرتے ہو۔ جہان کی گود میں اس نے اذان کو دے دیا۔ جہان نے ہلکا سا مسکرا کر پیار کیا۔ بالکل تم پر گیا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے میری جان پر گیا ہے۔ وقت ہنسا، جبکہ جہان کو تو اینا سخت زہر لگ رہی تھی اور اینا کی ہمت ہی نہیں تھی سر اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ بالکل ایسا نہیں ہے یہ، تم کسی ایری گیری عورت پر اپنی اولاد کو نہ ملاؤ، خیال رکھو اس کا۔ جہان منہ پھٹ تھا، منہ زور تھا، سب جانتے تھے، لیکن وقت کے سر پر جا کر لگی تھی یہ بات۔ اذان کو دیکھ کر وہ چلا گیا۔ اینا کی آنکھوں میں آنسو سے آ گئے، وہ اس لیے کہ وہ یہ سب ڈیزرو کرتی تھی۔
لیکن وقت کو لگا کہ وہ جہان کی بات پہ رو پڑی۔ وہ اینا کو خود سے لگا لیا۔ اس کا سر پھاڑ دوں گا، معافی مانگے گا یہ تم سے۔ نہیں نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو بس… این وقت نے اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بھر لیا۔ میں تمہارے بارے میں ایک لفظی اپنے جگری یار سے بھی نہیں سنوں گا۔ وہ اس کا گال تھپتھپا کر وہاں سے چلا گیا۔ جب یہ سارم نکلا تو اس نے مڑ کر دیکھا، روحا اب اس کے سامنے ہی نہیں آئی تھی۔ سارم نے ایک کال گھمائی تھی۔ ذرا میرال محترمہ کا ریمانڈ لو، وہ بولا، لیکن سر لو اور ایسا لینا کہ اس کی چیخیں چاروں طرف… مطلب میرے گھر تک آنی چاہئیں، وہ کہہ کر باہر نکل گیا۔